کا سامنا کرنا پڑا، تو اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے بچے یعنی اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو بھی کافی مشکلات درپیش ہوں گی. اس لیے میں نے تو یہ بھر دیا ہے، اس لیے ابھی میں دوسرے لوگوں کی آسانی کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل یا کمپیوٹر میں گوگل کروم اوپن کرنا ہے. گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد آپ نے کمپیوٹر میں یا موبائل میں آپ یہ گوگل کروم اوپن کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سرچ کر سکتے ہیں UWC کی ویب سائٹ جو کہ ہے apply.uwc.org، اور انٹر ہو جائے تو UWC کا ہوم پیج آپ کے سامنے آ جائے گا. تو ہوم پیج میں جا کے آپ کو لاگ ان کا آپشن دے گا، سائن اپ کا آپشن دے گا. تو میں ڈائریکٹلی لاگ ان ہو سکتا ہوں چونکہ میرا پہلے سے اکاؤنٹ موجود ہے. آپ لوگ اگر اکاؤنٹ نہیں ہے تو پہلے آپ سروے مونکیز اکاؤنٹ ایپ میں اپنا اکاؤنٹ بنائیں، سائن اپ کریں، اور پھر آپ انٹر ہو سکتے. تو میرا پہلے سے اکاؤنٹ ہے، اس لیے میں اپنا ای میل ایڈریس پٹ کروں گا اور ساتھ میں پاسورڈ ڈال کے انٹر ہو جاؤں گا. تو ابھی میں اس میں انٹر ہونے والا ہوں. یہ دیکھیے میں نے لاگ ان کر دیا ہے. تو ابھی میں اپنی اپلیکیشن میں انٹر ہو رہا ہوں. یہ دیکھیے چونکہ یہاں پہ آپ کو 9 ٹاسک دیے جاتے ہیں، جن میں سے میں نے تو پہلے سے فارم بھرنا شروع کر دیا ہے اور 4 ٹاسک کمپلیٹ کر لیے. تو آپ کو پہلے سے ایسا فارم نظر آئے گا. تو آپ کو 9 ٹاسک دیے جاتے ہیں، جن میں سے آپ کو سب کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو آپ کسی بھی وقت یہاں سے لاگ آؤٹ ہو سکتے ہیں. آپ اپنے فارم کو کمپلیٹ ایک وقت میں تو کمپلیٹ نہیں کر سکتے، کافی لمبا فارم ہے، تو آپ 1 دن 2 دن 5 دن 7 دن وغیرہ میں پورا کر سکتے ہیں. تو آپ لاگ آؤٹ ہو سکتے ہیں، لاگ ان ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں سے پہلا جو ٹاسک ہے یہ جنرل انفارمیشن ہے. یہاں پہ کچھ نہیں کرنا، بس آپ کو انسٹرکشن دیے جاتے ہیں، ان کو پہلے صحیح ریڈ کرنا ہے اور ریکوائرمنٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو آپ نے اسے تھورولی ریڈ کرنا ہے اور اسے سمجھ کرنا ہے. دین دا نیکسٹ نمبر 2 پہ آپ کو پرسنل انفارمیشن میں آپ کو پہلے اپنا نام، پھر لاسٹ نام، جینڈر، ڈیٹ آف برتھ، کنٹری آف برتھ اور نیشنلٹی وغیرہ آپ کو یہاں پہ ڈالنا پڑتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فارم آپ کے سامنے. تو یہ دیکھیے نیشنلٹی، اگر آپ کا دوہری شہریت ہے، ڈویل نیشنلٹی، تو آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو آپ اسے ایسے ہی چھوڑ سکتے ہیں. اور پھر اپنے فارم بے کا PDF اسکین یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. فارم بے جو ہے یہ آپ کے پاس PDF فارم میں ہونا چاہیے، اس کے بغیر یہ یہاں پہ رسپونڈ نہیں کرتا. تو اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی پاسپورٹ ہے تو آپ ادھر ڈال سکتے ہیں، نہیں تو نو لکھ سکتے. کنٹری آف پرماننٹ ریزیڈنس پاکستان جو کہ میرا ہے، میں نے لکھ دیا ہے. یہاں پہ آپ اپنا کنٹری لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے آپ کا پرسنل انفارمیشن جو کہ بہت سمپل ہے، آپ ایزی بھر سکتے ہیں اسے. یہاں پہ ایک بات آپ یاد رکھیے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اور آپ پہلے سے اپنا فارم بھرتے ہیں، یہ والا حصہ یا دوسرا کوئی بھی والا حصہ، اور آپ مارک ایز کمپلیٹ کرتے تو پھر وہاں پہ لکھنے کے لیے وہ رسپونڈ نہیں کرتا. تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اوپر دیے گئے 3 ڈاٹس پہ کلک کر کے ایڈٹ پہ کلک کریں گے تو یہ دوبارہ آپ کے لیے لکھنے کے قابل بن جائے گا. تو پھر آپ پھر سے ایڈیٹنگ چالو کر سکتے ہیں اور پھر سے فارم کو صحیح کر کے بھر سکتے ہیں. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. تو یہ اکثر ہوتا ہے، انٹرنیٹ کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے. تو پھر میں دوبارہ فارم پہ آ چکا ہوں. ہاں جی، تو تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے کانٹیکٹ ڈیٹیلز. تو کانٹیکٹ ڈیٹیلز میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے. ہاں، کانٹیکٹ ڈیٹیلز میں سب سے پہلے آپ نے اپنا ایڈریس، آپ کہاں رہتے وہ آپ نے پٹ کرنا ہوتا ہے. میں نے یہاں پہ دیکھے میں نے اپنا ایڈریس یہاں پہ ڈالا ہوا ہے. دوسرا سٹی ویئر یو لیو، اپنا سٹی کا نام لکھنا ہے یہاں پہ، شہر کا. پھر اپنا جو ای میل ایڈریس جو آپ نے بنایا ہے، اپنا ای میل ایڈریس اس پورے پروسیس کے لیے وہ یوز ہوگا. اپنا وہ ای میل ایڈریس ادھر ڈالنا ہے آپ نے.
اور اس کے بعد آپ نے گھر کا نمبر وتھ ایریا کوڈ یہاں پہ ڈالنا ہے. فار ایگزامپل میرے چترال کا ایریا کوڈ ہے 0943. آپ نے اپنا ایریا کوڈ یہاں پہ ڈالنا ہے. اینڈ دس از دا پروسیس ہاؤ یو فل دس کانٹیکٹ ڈیٹیلس. اچھا جی, تو چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہے اسکول انفارمیشن اینڈ لینگویجز. تو چوتھے نمبر کا ٹاسک یہ ہے, آپ نے یہاں پہ اپنے اسکول کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ یہاں پہ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. اسکول کا نام سب سے پہلے آپ نے ڈالنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں نے اپنے اسکول کا نام یہاں پہ ڈال دیا ہے. اور پھر آپ نے اسکول کا ٹائپ, یعنی یہ پرائیویٹ ہے, این جی او ہے, گورنمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں یہاں پہ ڈالنے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میرا اسکول این جی او ٹائپ کا ہے, تو میں نے یہاں پہ این جی او لکھ دیا ہے. اور پھر آپ نے اسکول کا ایڈریس, اس کے بعد نیم آف پرنسپل, پھر آپ کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں, آپ کے اسکول میں انسٹرکشن کا کون سا زبان ہے, اور پھر آپ کتنے سال سے اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے. اس کے بعد لینگویجز, آپ کون سے زبان بول پاتے ہیں, آپ گھر پہ کون سی زبان بولتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو نیکسٹ پہ جو ہوتا ہے وہ اکیڈمک ریزلٹس. تو یہاں پہ آپ نے اپنے تین سال کے جو ریزلٹس ہیں وہ یہاں پہ ڈالنے ہوتے ہیں. 3 ٹائپ کے آپ نے ڈی ایم سیز یہاں پہ اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں. تو پہلے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے انسٹرکشن جو ہے 4 سے پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ آسانی سے فارم بھر سکتے ہیں. تو نمبر 5 پہ دیا جاتا ہے آپ کو اسکول مڈ ٹرم ایگزام موسٹ ریسنٹ. تو آپ نے یہاں پہ جو ہے فار ایگزامپل میں ابھی گریڈ 10 میں ہوں, تو میں یہاں پہ اپنے گریڈ 8 کا جو مڈ ٹرم ایگزام کا جو ریزلٹ کارڈ یعنی ڈی ایم سی او کا وہ یہاں پہ اپلوڈ کروں گا. اور یہاں پہ اس کے سبجیکٹ وائز پرسنٹیج اور نمبر یہاں پہ پٹ کروں گا. اور یہاں پہ لاسٹ پہ جا کے ایوریج پرسنٹیج, فار ایگزامپل میں نے 90 نمبر لیے, تو میں یہاں پہ 90 پٹ کر رہا ہوں. اور اسی طرح نمبر 6 پہ آپ کو کہا جاتا ہے اسکول ایئر بیفور. تو آپ نے یہاں پہ 2020 یا 2021 کا موسٹ ریسنٹ جو ایگزام آپ کا ہوا ہے وہ یہاں پہ پٹ کرنا ہوتا ہے. تو میں نے AKB میں اپیئر ہوا ہوں, تو میں وہ یہاں پہ پٹ کرنے جا رہا ہوں. اور اس کے ساتھ اس کا ڈی ایم سی یہاں پہ اپلوڈ کروں گا. تو یہ دیکھیے میں نے اپلوڈ کر دیا ہے یہاں پہ. تو نمبر 7 جو ہے یہاں پہ آپ سے جو ڈی ایم سی مانگ رہا ہے, اس میں اگر آپ گریڈ 10 میں تو گریڈ 8 کا جو اینول ایگزام والا ڈی ایم سی ہے وہ یہاں پہ آپ اس کے نمبر اور پرسنٹیج یہاں پہ پٹ کر سکتے ہیں. اور آخر میں ایوریج پرسنٹیج اس میں پٹ کر سکتے ہیں. اور PDF فارم میں آپ یہاں پہ جو ڈی ایم سی ہے اسے اپلوڈ کر سکتے ہیں. اور نمبر 8 پہ آپ کو دیا جاتا ہے ایکسٹرنل بورڈ ریزلٹس. تو یہ جو ہے ظاہر ہے کہ یہ ایکسٹرنل بورڈ کا ہوتا ہے. تو لاسٹ بورڈ جو میں اپیئر ہوا ہوں وہ AKU ہے. AKU بورڈ AKUB میں اپیئر ہوا ہوں, تو یہ لاسٹ بورڈ ریزلٹ ہے اور ایکسٹرنل بورڈ ہے. تو یہاں پہ میں جو ہے 9th کا جو اینول ایگزام والا جو ریزلٹ کارڈ ہے یعنی ڈی ایم سی ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ کروں گا نمبرز کے ساتھ. تو اس کے ساتھ یہ پورشن بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. اچھا جی, تو نیکسٹ ہوتا ہے ہمارے پاس ایکسٹرا کریکولر اینڈ ایسیز. تو یہاں پہ آپ نے کچھ ایسے لکھنے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونے لازمی ہے جن کے بارے میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے ڈسکرپشن, یور رول اینڈ رسپانسبلٹیز, اینڈ آپ کب سے یہ کام کر رہے اور آپ ڈیلی یا ویکلی یا ماہانہ آپ کتنا وقت اس کے لیے وقت کرتے وغیرہ وغیرہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہوتے ہیں. تو ایک بات یاد ہے کہ جو اسکرین پہ ابھی ہے اس پورشن میں آپ نے 20 ورڈ سے زیادہ کچھ نہیں لکھنا ہے. اس سے زیادہ لکھیں گے تو رسپونڈ نہیں ہوگا. تو یہاں پہ آپ نے جو انسٹرکشن ہے ان کے مطابق آپ نے یہ فارم بھرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے جی ہاں یہاں پہ آپ نے 5 جو باکسز ہے یہ بھرنے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے 1 by 1 جو 5 سرٹیفکیٹس ہے وہ اپلوڈ کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ یہاں پہ ان سرٹیفکیٹس کو ایکسپلین کریں. اور دین نمبر 10 پہ ہوتا ہے ایلیبوریٹ آن ون آف دی ایکٹیویٹیز اور ریسپانسبلٹیز آفٹر اسکول ٹائم دیٹ یو مینشنڈ ان کوسچن نمبر 9. تو یہ بھی ایک ایسے قسم کا کوسچن ہے اس میں آپ ان سرٹیفکیٹ میں دیے گئے ایک ٹاپک پر آپ نے
ایک ایسے لکھنا ہے تو یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. باقی کے ایسے جو ہے آپ خود سے لکھ سکتے ہیں، مگر ایک بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو اسے اس میں کسی قسم کا جھوٹ وغیرہ نہیں بولنا ہے اور دل سے لکھنا ہوتا ہے. تو یہ بھی اس طرح کمپلیٹ ہوتا ہے. تو نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ویڈیو ٹیسٹیمونیل. تو ویڈیو ٹیسٹیمونیل میں آپ کو ایک ویڈیو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے جس کا ڈیوریشن تقریباً 59 سیکنڈس ہو، اور اس ویڈیو میں آپ کو اسٹیمولس دیا جاتا ہے کہ if you were given a chance to address the Parliament of Pakistan, what would you say؟ تو یہ آپ نے سوچ کر کریٹیو انداز میں جو ہے ویڈیو ریکارڈ کرنا ہے اور یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے. تو اس طرح یہ بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ انسٹرکشن کو غور سے پڑھنا. تو یہ بھی اس طرح کمپلیٹ ہوتا ہے. ابھی جو سیکنڈ لاسٹ پہ ہمارے پاس ہے پیرنٹ انفارمیشن اینڈ لائبلٹیز. تو اس میں ہمیں اپنے فادر کا، تو جب یہ ٹیپ ہم اوپن کریں گے تو یہاں پہ ہمیں اپنے جو گارڈین ہے، فادر ہے، اس کا ای میل ایڈریس ہمیں یہاں پہ پٹ کرنا ہوتا ہے. میں نے ابھی یہ فل کیا ہوا ہے، تو یہاں پہ یہ دیکھیے ایکسیپٹڈ لکھا ہوا آیا ہے، لیکن جب آپ یہاں پہ اوپن کریں گے تو آپ کو ای میل ایڈریس کے ساتھ اپنے گارڈین کا نام، اس کے تمام انفارمیشن یہاں پہ ڈالنا پڑتا ہے. تب ریکمنڈیشن سینڈ کریں گے تو تب وہ ایکسیپٹ ہوگا، تو آپ کے گارڈین کو میل جائے گا اور اس میل کے ذریعے وہ ایک نیا فارم بھرے گا. تو وہ فارم بھی کیسے بھرنا ہے میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. تو ابھی یہ آپ نے یہاں پہ ای میل ایڈریس جو ہے اپنے گارڈین کا یہاں پہ آپ سے مانگے گا، تو آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے. یہاں جو ای میل ایڈریس آپ پٹ کریں گے اسی ای میل ایڈریس پہ آپ کے گارڈین کو میل جائے گا، اور اسی ای میل کے ذریعے آپ کا گارڈین ایک نیا فارم بھرے گا، اور وہ فارم ہے فائنینشیل سپورٹ کا فارم. تو مجھے امید ہے کہ میرا یہ ویڈیو آپ کے فارم کو بھرنے میں آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگا. اور اگر آپ کو وہ دوسرا والا فارم بھرنے میں کوئی مشکلات درپیش ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں اس پہ بھی دوسرا ویڈیو بنانے والا ہوں. تو اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.